السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کی درسی کتاب میں ایک حصہ غزل کا ہے اور آپ کی درسی کتاب میں سب سے پہلے جو غزل ہے وہ فراق گورکھپوری کی تحریر کرتا ہے۔ پیارے بچوں، فراق گورکھپوری 1896 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے اور 1922 میں انتقال کر گئے۔ تو ان کو بچپن سے ہی شعر گوئی کا شوق تھا۔ 13 برس کی عمر میں اس نے شعر لکھنے شروع کیے۔ اپنی محنت قابلیت کی وجہ سے وہ الہ آباد یونیورسٹی میں بہت بڑے انگریزی کے استاد مقرر ہوئے اور انہوں نے اپنے اس شعر گوئی جو ان کے بچپن سے وراثت میں ملی تھی ایک قسم سے، تو انہوں نے بہت سے شعری مجموعے شائع کیے۔ تو وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے چونکہ ہم یہ نوٹ آپ کو نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ آپ کی درسی کتاب میں یہ نوٹ لکھا ہوا ہے، تو امید ہے آپ اس کو پڑھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو پہلی غزل کی طرف، اس نے جو تحریر کی ہے آپ کی درسی کتاب میں، اس کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے تحریر کیا ہے: رکی رکی سی شب مرگ ختم پر آئی، وہ پوہ پھوٹی وہ نئی زندگی نظر آئی، یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھایا نہیں دیں گے ساتھ، مسافروں سے کہو اس کی راہ گزر آئی۔ تو پیارے بچوں، یہ جو پہلی غزل کا پہلے 1 2 3 4 اور 5 شعر جو ہیں، یہ 2 بند کے شعر ہیں۔ تو اس میں فراق گورکھپوری نے اس دور کی ذکر کی ہے، ان دور یہ جو مطلع لکھا ہے اس نے اس دور کی ذکر کی ہے کہ جب اپنے ہم نواؤں سے مخاطب ہوتا ہے کہ سامراجی نظام کا دور اب ختم ہوا ہے، اب نئی زندگی کا آفتاب طلوع ہوا ہے، اب ہم عدل و انصاف کے زمانے میں آئے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں، اپنے ہجر کے قصے کو یوں بیان کرتا ہے: اس موڑ پر کوئی اپنا ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا تمام غمزدہ لوگوں کے لیے یہی خبر ہے کہ وہ اب ان کا مقام آ گیا ہے، ان کا اپنا مقام آ گیا، اس مقام سے گزر کر وہ سختیوں کو بھول پائیں گے۔ اور شاعر آگے بھی کہتا ہے اس میں اپنے اشعار میں کہ دنیا کی بے ثباتی پر اپنا تجربہ بتاتا ہے، جہاں کسی کی خوش طبعی محفل میں حیات گنگناتی ہے، وہیں خوش منانے والوں کو ہم نے یہ دیکھا کہ موت نے انہیں نگل دیا ہے۔ اور شاعر آگے کہتا ہے: اپنے دوست جب جب دنیا میں ایسے مقام آئے تو وہاں پر آئے تو کیا اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ بات سچ ہوئی، مگر تمہارے دوست اس بار کو بھی اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو یہ تھے پہلی غزل کے کچھ اشعار۔ اور پیارے بچوں، دوسری غزل میں شاعر کہتا ہے: سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں، دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوے ناز سے الجھتا بھی نہیں۔ اور شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ یہاں شاعر کہتا ہے یہاں دوستوں پر بھروسہ کرنا ابس ہے، بظاہر یوں لگتا ہے کہ دل اور دماغ میں میسرے دوست کے اندر ایسا خیال پنپ نہ رہا، مگر کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے یہاں پر کہ اس بیان یوں کرتا ہے: دل کی قدر تو اپنوں میں ہے اور نہ غیروں میں، مگر محبوب کے جال میں پھنسا بھی اختیار سے باہر ہے، کیونکہ جب محبوب اپنے ناز و داد کی نمائش کرتا تو اختیار نہیں رہتا، پھر یہ دوسری بات ہے وہاں انسان کے دل کے جذبات کی قدر ہے یا نہیں ہے۔ اور شاعر آگے بھی کہتا ہے: ایک مدت ہوئی، شاعر کہتا ہے کہ میں دنیا کے جال میں آدمی کبھی کبھار اس طرح پھنس جاتا ہے کہ اسے اپنے کے ساتھ اپنے کا خیال بھی نہیں رہتا، لہٰذا آپ میری اس یاد کرنے کو بھول سے تعبیر مت کرنا، میں تو وقتی طور پر دوسری طرف الجھ گیا ہوں۔ اور شاعر آگے کہتا ہے: اے میرے محبوب، یعنی شاعر جب محبوب کے مرنے کی خبر پاتا ہے تو کہتا ہے، افسوس کر لیتا تو اس کے منہ سے آہ نکلتی ہے، مطلب کہ افسوس، جب میں نے اس خاموشی کی محفل میں لوگوں کا مجموعہ دیکھا
تو وہاں فراق جیسا شاعر بھی کچھ نہ کہہ سکا، کیونکہ یہ موت کسی کی چھوٹی عمر معصومیت وغیرہ کچھ دیکھتی ہی نہیں۔